الحرام کے فضائل و مسائل اور صوم عاشورہ۔ محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ گویا مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماہ محرم کے جو فضائل و مناقب صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان کی تفصیل آئندہ سطور میں رقم کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ان بدعات و خرافات سے بھی پردہ اٹھایا جائے گا جنہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین حق کا حصہ بنانے کی مذموم کوششیں کی گئی ہیں۔ محرم حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے لائق ہیں۔ یہی درست دین ہے، لہٰذا ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ابتدائے آفزائش ہی سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر فرما رکھے ہیں، جن میں 4 کو خصوصی ادب و احترام اور عزت و تکریم سے نوازا گیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں، ان کی تفصیل صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مظفر قبیلے کا ماہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں 2 باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ محرم بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، اور دوسری یہ کہ زمانہ اپنی سابقہ حالت و حیت پر واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دور جاہلیت میں بھی لوگ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے اور جنگ و جدل، قتل و غارت گری اور خون ریزی وغیرہ سے اجتناب کرتے تھے۔ البتہ اگر کبھی حرمت والے مہینے میں انہیں جنگ و جدل اور قتل و غارت گری کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اپنے طور پر مہینوں کی تقدیم و تاخیر کر لیتے۔ اگر بالفرض محرم کا مہینہ ہے تو اسے صفر قرار دے لیتے اور محرم میں اپنے مقصد پورے کرنے کے بعد اگلے ماہ یعنی صفر کو محرم قرار دے کر لڑائی جھگڑے موقوف کر دیتے۔ قرآن مجید نے اس عمل کو نسی قرار دے کر زیادت کفر سے تعبیر فرمایا۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، اس سال ذوالحج کا مہینہ قدرتی طور پر اپنی اصلی حالت پر تھا، اس لیے آپ نے مہینوں کے عدل بدل کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے، یعنی اب اس کے بعد مہینوں کی وہی ترتیب جاری رہے گی جسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفزائش سے جاری فرما رکھا ہے۔ دونوں باتوں کا حاصل یہی ہے کہ محرم ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ادب و احترام والا بنایا، جبکہ اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو جاری رکھا، اور عرب کے جاہل بھی اس کا اس قدر احترام کرتے کہ احترام کے منافی کسی عمل کے جواز کے لیے
کم از کم اتنا ہیلا ضرور کر لیتے کہ فرضی طور پر حرمت والے مہینے کو کسی دوسرے غیر حرمت والے مہینے سے بدل لیتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات از خود سمجھ آ جاتی ہے کہ ماہ محرم کی حرمت و تعظیم کا حضرت حسین کے واقعہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں جو اس مہینے کی حرمت کی کڑیاں واقعہ کربلا اور شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاتے ہیں۔ اس لیے کہ ماہ محرم کی حرمت تو اس دن سے قائم ہے جس دن سے یہ کائنات بنی ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی گزشتہ آیت یوم خلق السماوات والارض سے واضح ہے۔ محرم کی بے حرمتی۔ محرم کی بے حرمتی ویسے تو جنگ و جدل، قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد کی کسی بھی مہینے، ہفتے اور دن میں اجازت نہیں، تاہم حرمت والے مہینوں میں فتنہ و فساد کی ہر ممکنہ شکل سے اجتناب کرنے کا تاکیدی حکم ہے۔ لیکن افسوس کہ بہت سے لوگ ماہ محرم کی حرمت کو اتنا ہی پامال کرتے ہیں جتنا کہ اس کا لحاظ رکھنے کی تاکید کی گئی۔ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت پر نالہ و شیون اور نوح و ماتم کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو از خود سخت تکلیفیں دی جاتی ہیں، تیز دھاری آلات سے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے رنج و غم میں آہ و بکا کا ایسا عجیب و وحشیانہ اور خوفناک منظر برپا کیا جاتا ہے کہ الامان الحفیظ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کسی کی وفات یا شہادت پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار نہ کیا جائے، لیکن یہ اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب ودعا، وہ شخص ہم مسلمانوں میں سے نہیں جس نے رخسار پیٹے، گربان چاک کیے اور دور جاہلیت کے بین کیے۔ یہ حدیث بخاری شریف سے کتاب الجنائز باب لیس منا من ضرب الخدود سے لیا گیا ہے۔ ماہ محرم کی حرمت کی پامالی کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف گروہ آپس میں نہ صرف یہ کہ دست و گریبان ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں۔ تقریباً ہر سال ماہ محرم میں کسی نہ کسی مسجد یا امام بارگاہ میں معصوم لوگ دہشت گردی کی کارروائی کا شکار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اسلام تو عام دنوں میں بھی خون ریزی، دہشت گردی اور فتنہ و فساد کی کسی بھی شکل کو پسند نہیں کرتا، پھر بھلا ماہ محرم میں اسے کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے اسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی سے کلی اجتناب کیا جائے۔ ویسے بھی یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص فی الواقعہ کفر و شرک اور ارتاد کا مرتکب ہو رہا ہو اور واقعی وہ قتل کی سزا کا مستحق ہو چکا ہو تو تب بھی ایسے شخص یا گروہ کو سزائے قتل دینے کی مجاز
صرف حکومت وقت ہے۔ ہر کے وما کو اسلام یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا شروع کر دے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ بعض دفعہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں دشمن عناصر قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مسلکی و گروہی اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی فرقے کے لوگوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنا کر دوسرے فرقے پر اس کا الزام لگا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا فرقہ تحقیق کیے بغیر محض جوش انتقام میں مخالف فرقے کو نشانہ بناتا ہے اور اس طرح تخریب کاری کا ایک غیر متناہی سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اس لیے امن و امان کے قیام کے لیے ہمیں ان تمام پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی نگاہ میں خون مسلم کی حرمت انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ محرم کے روزوں کی فضیلت۔ محرم کے روزوں کی فضیلت رمضان المبارک کے روزے سال بھر کے دیگر تمام روزوں سے افضل ہیں، البتہ رمضان کے ماہ سوا محرم کے روزوں کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان فریضہ۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے روزے سب روزوں سے افضل ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات یعنی تہجد کے وقت پڑھی جانے والی نماز ہے۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے اور رمضان المبارک کے بعد کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو پہلی حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہوں تو آپ کس مہینے کے روزے میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہیں تو محرم کے مہینے میں روزے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور ایک قوم کی توبہ آئندہ بھی قبول فرمائیں گے۔ واضح رہے کہ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، جبکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق نامی راوی کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا سند یہ روایت ضعیف ہے۔ تاہم محرم کا شہر اللہ ہونا اور اس کے روزوں کا رمضان کے سوا دیگر مہینے کے روزوں سے افضل ہونا دیگر صحیح روایت سے ثابت ہے۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے
اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ عاشوراء عشر سے ہے، جس کا معنی ہے 10، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ البتہ مذکورہ فضیلت 10ویں تاریخ کے روزے کی ہے یا 9ویں کی، اس میں اہل علم کا شروع سے اختلاف چلا آتا ہے۔ مزید تفصیل ہم لوگ آگے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو تب بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا۔ البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی، لہٰذا اب جو چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے یہ روزہ نہ رکھے۔ بخاری شریف کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء 2003، مسلم کتاب الصیام باب صوم یوم عاشوراء 11، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان بھی اس دن روزہ رکھتے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عاشوراء اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک معزز دن ہے، لہٰذا جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔
روزہ رکھنے کا اختلاف چلا آتا ہے کہ یہ روزہ 9 تاریخ کو رکھا جائے یا 10 کو، یا 9 اور 10 دونوں کے روزے رکھے جائیں۔ وجہ اختلاف صحیح مسلم کی مدرجہ بالا حدیث نمبر 9 ہے، جس میں یہود و نصارہ کی مخالفت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر 9 کا روزہ رکھنے کا موقع نصیب نہ ہو سکا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان 10ویں محرم کے روزے کے لیے بطور ناسخ ہے، اور اب صرف اور صرف 9 ہی کا روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ بعض اہل علم اس کے برعکس اس موقف کے حامل ہیں کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اصل فضیلت والا دن تو 10ویں محرم کا ہے، جبکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی شامل ہو جائے گا، اور اس دونوں صورتوں یعنی
رنج و غم میں رافضیوں وغیرہ اس انتہا کو پہنچ گئے کہ دور جاہلیت کی ان کبیر رسومات کو زندہ کرنے لگے جن سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، جبکہ نسبی اور خارجی قسم کے لوگ رافضوں کی عداوت میں ثانیہ کربلا پر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان ایام میں مأکولات و مشروبات کا انتظام کرنے لگے۔ پھر ایصال ثواب اور شوق کے نام پر یہ دونوں باتیں دیگر مسلمانوں میں بھی بڑی تیزی سے سرایت کر گئیں۔ واقعہ کربلا کو مسلمانوں کے لیے عظیم ثانیہ اور حادثہ فاجعہ قرار دیا جائے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے سیاسی اختلافات اللہ کے سپرد کر کے دونوں کے بارے میں خاموشی کی راہ اختیار کی جائے۔ یہ تمام کی تمام جو ہم نے آپ لوگوں کو پیش کی ہیں، یہ جناب محترم استاد محترم معزز جناب العالم علم العالم اور علم الحدیث جناب محترم حافظ مبشر حسین لاہوری صاحب نے یہ لکھا ہے پورا مضمون، تو یہ ہم نے آپ لوگوں کو پیش کیا ہے۔ اس میں جو بھی رائے ہے وہ حافظ مبشر حسین لاہوری صاحب کی ہے۔ اس کا حوالہ muhaddis.com یعنی کہ ویب سائٹ muhaddis.com پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کربلا کی فضیلت اور اس کا احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔